یہ واقعہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کا ہے جو لیکچر دے رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے لیکچر شروع کیا، ایک طالب علم نے سیٹی بجائی۔ پروفیسر رکے اور پوچھا، کس نے سیٹی بجائی؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے دوبارہ لیکچر شروع کیا۔ پھر وہی طالب علم سیٹی بجانے لگا۔ پروفیسر نے پھر پوچھا، کس نے بجائی؟ کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری بار پھر سیٹی بجی۔ پروفیسر نے قلم بند کر کے رکھ دیا۔ لیکچر ختم۔ پھر بولے، اب میں تمہیں ایک سچی کہانی سناؤں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر کہنے لگے، ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی لے کر نکل پڑا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو بھاری سامان اٹھائے ہوئے تھی۔ میں رکا اور پوچھا، کیا مدد چاہیے؟ وہ خوش ہوئی اور میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ راستے میں اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ڈاکٹر صاحب، میرا ایک ناجائز بیٹا ہے، آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا سہارا بنیں۔ ٹھیک ہے، لیکن نام تو بتائیں۔ وہ مسکرائی اور بولی، نام کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو خود پہچانوا دے گا۔ وہ کلاس میں بہت شرارتیں کرتا ہے اور اکثر سیٹیاں بجاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ساری کلاس اس طالب علم کی طرف مڑ گئی جو سیٹی بجا رہا تھا۔ ہمارے ماڈرن دور کا المیہ ہے کہ ٹیچر ایک تنخواہ دار ملازم سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بلا شبہ استاد ہی ہوتا ہے، ہم لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن استاد کی عظمت کو چھو نہیں سکتے۔ استاد کا احترام کرنا ایسا ہے کہ بچوں کو یا نیو جنریشن کو کر کے دکھانا۔ شکوے شکایتوں کی نہیں، یہ ظرف کی بات ہے۔ شکوے شکایتوں کی نہیں، یہ ظرف کی بات ہے۔ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ جسٹ پاس ہوا ہے لیکن وہ ایک اچھا انسان بن گیا، اس کے اندر کی برائیاں ختم ہو گئیں اور کچھ اچھائیاں اس کے اندر پیدا، تو یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بار اٹلی میں میرا ٹریفک چالان ہوا، مصروفیت کے باعث فیس ٹائم پر ادا نہ کر سکا، کورٹ جانا پڑا۔ جج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے وجہ پوچھی، میں نے کہا پروفیسر ہوں، مصروف ایسا رہا کہ وقت ہی نہ ملا۔ اس سے پہلے کہ میں بات پوری کرتا، جج نے کہا a teacher is in the court، اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگ کر چالان کینسل کر دیا۔ میں اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے۔ کہیں برکت ہی نہ اٹھ جائے وہاں سے، کہیں برکت ہی نہ اٹھ جائے وہاں سے، جہاں استاد کی عزت نہیں ہے، جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔